بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اب ظاہر ہونے شروع ہو گئی ہیں۔ صحیح البخاری کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں گی۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھیجے جائیں گے، تقریباً 30 دجال۔ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور زلزلوں کی کثرت ہوگی، اور زمانہ قریب ہو جائے گا، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور حرج بڑھ جائے گا، اور حرج سے مراد قتل ہے، اور یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی بلکہ بہ پڑے گا، اور یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کا فکر دامنگیر ہوگا کہ اس کا صدقہ قبول کون کرے، اور یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا، لیکن جس کے سامنے پیش کرے گا وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں آپس میں فخر کریں گے، ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر عمارات بنائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں بھی اسی جگہ ہوتا، اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا، بس جب وہ اس طرح طلوع ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ کیے ہوں۔ اور قیامت اچانک اس طرح قائم ہو جائے گی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، اور اسے ابھی بیچ نہ پائے ہوں گے، نہ لپیٹ پائے ہوں گے، اور قیامت اس طرح برپا ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر واپس ہوا ہوگا کہ اسے کھا بھی نہ پایا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ وہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا اور اس میں سے پانی بھی نہ پیا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ اس نے اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور ابھی سے کھایا بھی نہ ہوگا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 7121۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا، بس جو کوئی وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو، کیونکہ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب ایک شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 7120۔ ابھی بھی وقت ہے توبہ کرنے کا۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ابھی ظاہر ہونا باقی ہیں۔ اس سے پہلے توبہ کر لو۔ جب سورج مشرق سے نکل آئے گا پھر اس کے بعد توبہ کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے احکامات کو پورا کریں، نماز کی پابندی کریں، ذکر اذکار کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کی عبادت کو ضائع نہیں کرتے، مسلمان کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے جو ان قریب ختم ہونے والی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی کی تیاری کر لی، جس نے دنیا کے امتحان سے زیادہ آخرت کے امتحان کی فکر کی، اور اس کی تیاری کر کے جو شخص دنیا سے گیا وہ شخص اصل میں کامیاب ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت سے ڈر نہیں، ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی موت نصیب فرمائے، کیونکہ اعمال کا دارمدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ جو آخری عمل ہوگا وہی اللہ کے نزدیک قبول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں اسلام کے احکامات کو لانے اور اسلام کے احکامات پر چلنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔